یہ کہانی ہے ایک ایسے سپاہی کی جو نام سے نہیں اپنے جذبے اور قربانی سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جس کا وجود خاموش مگر اثر دائمی ہے۔ یہ ہے گمنام سپاہی عفان کی داستان۔ پاکستان کی حسین وادی میں چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں ایک 10 سال کا شرارتی مگر ہمدرد لڑکا رہتا تھا، عفان۔ چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک اور دل میں وطن کی محبت۔ پڑھائی میں کمزور ضرور تھا مگر انسانیت میں سب سے آگے۔ اس کا ساتھ ہمیشہ تایا کی بیٹی زہرا دیتی تھی۔ دونوں مل کر پتنگ اڑاتے، کھیتوں میں دوڑ لگاتے اور محلے کی گلیوں میں کھل کھلا کر ہنستے۔ عفان کا بڑا بھائی سجاد پڑھائی میں تیز تھا۔ وہ اکثر کہتا، تم کچھ نہیں بن سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں۔ عفان خاموش رہتا مگر اس کی آنکھوں میں چبھن ضرور محسوس ہوتی۔ ایک دن دونوں میں زبردست جھگڑا ہوا اور سجاد غصے میں آ کر گھر چھوڑ گیا۔ اس رات عفان بہت رویا۔ زہرا نے اسے تسلی دی، عفان تم ایک اچھے انسان ہو، کبھی کسی کی باتوں سے ہمت مت ہارنا، ایک دن تم سب کو دکھاؤ گے کہ اصل ہمت کیا ہوتی ہے۔ عفان نے سر اٹھایا اور پہلی بار کہا، میں اپنے وطن کے لیے جیوں گا، کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا۔ عفان اب وہ بچہ نہیں رہا تھا، اب وہ نوجوان تھا، مضبوط، باہمت اور پرعزم۔ وہ محلے کے بچوں کو مارشل آرٹ سکھاتا، صبح سویرے دوڑ لگاتا، ہر دن خود کو ایک نئے سپاہی کی طرح تیار کرتا۔ ایک دن گاؤں میں خوفناک سلنڈر دھماکہ ہوا۔ دھواں، شور، آگ، ہر طرف قیامت کا منظر۔ عفان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عورتوں اور بچوں کو نکالا۔ وہ زخمی ہوا مگر ہمت نہ ہاری۔ اسی لمحے ایک فوجی افسر نے اس کی بہادری دیکھی۔ افسر بولا، بیٹا ملک کو تم جیسے سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ عفان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے کہا، سر اگر وطن کو میری ضرورت ہے تو عفان حاضر ہے۔ I am ready to serve my country. اس نے زہرا کو تسلی دی کہ میں واپس آؤں گا، تم انتظار کرنا۔ Don't worry, I'll be back soon. عفان نے تربیت شروع کی۔ صبح 4 بجے کی دوڑ، رات کو پہرا، دن بھر مشقیں، سخت مگر ایمان سے بھرپور۔ زہرا کے خطوط اسے حوصلہ دیتے۔ ہر خط میں ایک دعا ہوتی، اللہ تمہیں محفوظ رکھے میرے سپاہی۔ عفان جب وہ خط پڑھتا تو دل ہی دل میں مسکرا دیتا، پھر چپ چاپ کہتا، Don't worry, زہرا I'll be back. وعدہ ہے میں واپس آؤں گا۔ ایک دن کمانڈر نے کہا، عفان دشمن حرکت میں ہے، ہمیں ان کے علاقے میں جا کر ان کے منصوبے ناکام بنانے ہیں۔ یہ مشن خفیہ ہے، تمہارا نام کبھی ظاہر نہیں ہوگا۔ عفان نے ایک لمحے کو بھی نہ سوچا، بس کہا، سر نام نہیں چاہیے، بس وطن سلامت رہنا چاہیے۔ مشن شروع ہوا۔ عفان اپنی یونٹ کے ساتھ نکلا مگر راستے میں دشمن کا حملہ ہوا۔ عفان تنہا رہ گیا، زخمی مگر زندہ۔ اس نے ہمت نہ ہاری، دشمن کے علاقے میں گھس گیا۔ وہ سایہ بن گیا، چپ چاپ، خاموش مگر کاری ضرب۔ ریڈیو پر ساتھی آواز دے رہے تھے، عفان سن رہے ہو؟ عفان، مگر وہ صرف وطن کی دھڑکن سن رہا تھا۔ دن رات، بغیر نیند، بغیر آرام، وہ دشمن کے پلان جمع کرتا رہا، ریڈار تباہ کیے، بم ناکارہ بنائے اور کئی جانیں بچائیں۔ اس کے اندر صرف ایک صدا تھی، پاکستان محفوظ رہنا چاہیے۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ دشمن آبادی والے علاقے پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس نے بم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، دور سنسان جگہ کی طرف دوڑا۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ ہنستا رہا، میری سانسیں ختم ہو جائے مگر میرے لوگوں کی نہیں۔
बम फटा, आसमान रोशन हुआ और उसके होंठों पर आखिरी अल्फाज थे, या अल्लाह मेरे पाकिस्तान को महफूज रखना। दूसरी तरफ ज़हरा भी घर पर अफान और मुल्क के लिए हाथ उठाए बैठी थी। खबरों में ऐलान हुआ, एक गुमनाम सिपाही ने कौम को बचा लिया। उसकी शनाख्त खुफिया रखी गई, मगर कौम महफूज है। गांव के लोग फख्र से रोए। ज़हरा के चेहरे पर आंसू थे, मगर दिल में सुकून। मैं जानती थी वो वापस आएगा। महीनों बाद अफान वापस आया। ज़हरा ने उसे देखा तो दुनिया थम गई। आंखों में आंसू, लबों पर दुआ। गांव में जश्न था, सादा मगर दिल से भरपूर निकाह हुआ। सब ने कहा अफान को सुकून मिल गया। अचानक रेडियो की आवाज आई, ब्रावो टीम, न्यू मिशन, रिपोर्ट इमीडिएटली। अफान ने ज़हरा की तरफ देखा। ज़हरा ने मुस्कुराकर कहा, जाओ मेरे सिपाही। अफान ने जवाब दिया, जब वतन का बुलावा आए तो जान हाजिर है। ये था अफान का सफ़र, एक आम लड़के का जिसने ख्वाब नहीं फ़र्ज निभाया। गुमनाम सिपाही कभी मरते नहीं, वो कौम की शान, उसकी रूह और हर दिल की धड़कन बन जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।